نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ سامعین، لفظ رمضان کا معنی اپنے اندر بہت سی اہمیت رکھتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے تو اس لیے شہر رمضان کا معنی ہوگا اللہ کا مہینہ، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ رمضان رمض سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جلانا، تو رمضان میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں یا رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ رمض کا معنی بارش بھی ہے، جس طرح بارش سے چیزیں دھل کر صاف ہو جاتی ہیں، اسی طرح روزے سے بھی دل اور بدن گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان کے 5 حروف ہیں اور 5 ہی برکتیں انسان کو ملتی ہیں، جیسے رمضان کی را بتلاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی میم بتلاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کی ضاد بتاتی ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان کی الف بتلاتی ہے کہ یہ الفت و احسان کا مہینہ ہے، اور رمضان کی نون بتلاتی ہے کہ یہ نور کا مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت آتی ہے، رمضان آتا ہے تو مغفرت آتی ہے، رمضان آتا ہے تو جنت کی ضمانت اور ٹکٹ حاصل ہوتی ہے، رمضان آتا ہے تو الفت و احسان کا سما اور ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنا رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کرنے کی طرح ہے، اور رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کرنے کی طرح ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، روزے کی حدود کو پہچانا اور ان چیزوں سے بچا جس سے روزے دار کو بچنا چاہیے، تو یہ پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہر نیکی پر 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ملتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیونکہ بندہ میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، میرے لیے اپنی لذت کو چھوڑتا ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ معزز سامعین، باقی عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں دکھاوا ہے، اس میں دکھاوا پاسبل ہے، بٹ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوے کا شائبہ تک نہیں، کیونکہ کسی نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا اس کے بارے میں صرف اس شخص کو یا اس کے رب کو علم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ روزے سے انسان کو جہاں پر دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں پر دنیاوی فوائد بھی بہت سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے روزے دار کی نفسانی خواہشات کمزور اور سست ہو جاتی ہیں، روزے دار کو عبادت میں لطف آتا ہے اور طبیعت میں چستی یعنی ایکٹیونیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، روزے کی وجہ سے روحانی طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے، روزہ دار فرشتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بے رغبتی ہونے لگتی ہے،
روزے کی حالت میں مسکینوں پر رحم آتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان اپنے اندر خدائی صفات پیدا کر لیتا ہے۔ جسمانی بیماریوں خصوصاً معدے کے امراض اور بلغمی بیماریوں کے لیے روزہ بے حد مفید ہے۔